अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 40। असफ़ाकुम, क्या चुन लिए हैं रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने, कुम तुम्हारे लिए, बिलबनीना बेटे, वत्तख़ज़ा और बना लिया, मिनल मलाइकति फरिश्तों को, इनासा औरतें, इन्ना लतक़ूलूना कौलन अज़ीमा, बेशक तुम बहुत ही बड़ी बात करते हो। यानी ये कहते थे कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए तुम्हें तुम्हारे रब ने बेटों से नवाजा है और ख़ुद फरिश्तों को बेटियां बना ली हैं, ये तुम बहुत ही बड़ी बात करते हो। हालांकि वलक़द सरफ़ना फ़ी हाज़ल कुरआन लियज़क्करू, हमने फेर के बयान कर दी इस कुरान में लोगों के लिए मिसालें ताकि वो इससे नसीहत हासिल करें। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नफ़ूरा, नहीं ज़्यादा होता इनके सिवाय इनकी नफ़रत ही बढ़ती रहती है। यानी तौहीद को छोड़कर ये शिर्क में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं एक तो इनकी मार ये शिर्क करते हैं, दूसरा ये कि वो उस चीज़ को शरीक ठहराते हैं, यानी बेटियों को जिसे अपने लिए ये नाम लेना भी गवारा नहीं करते और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बना ली हैं। अल्लाह फरमाते हैं तौहीद के ख़िलाफ़ इनकी नफ़रत बढ़ती ही जा रही है। कुल्लू काना माअहु आलिहातुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो अगर होते उसके साथ और मबूद, कमा यक़ूलूना, जिस तरह ये लोग कहते हैं, इज़ल लब्तगू, तो वो ज़रूर इला ज़िल अर्श सबीला, तो वो ज़रूर तलाश करते अर्श तक पहुँचने का रास्ता। यानी क्या वो चुप करके बैठे रहते, वो भी तो अल्लाह की खुदाई में जाके यानी वो शरीक होते। अगर होते उसके साथ मबूद, क्या वो ज़मीन पर पड़े रहते, तो वो ज़रूर अर्श तक पहुँचने का रास्ता तलाश करते। सुबहानहू, वो तो पाक है, व तआला, और बहुत बुलंद है, अम्मा यक़ूलूना, जो ये बातें बकते हैं कहते हैं, अलुवन कबीरा, वो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। तो सब्बिहु लहु समावातु सबउ, ये इस बात को नहीं मानते तो ना माने, इस चीज़ की गवाही देते हैं सातों आसमान। तो सब्बिहु, तस्बीह करते हैं, तारीफ़ करते हैं, लहु समावातु सबउ, उसी की सातों आसमान वाला अर्ज़ो और ज़मीनें, वमन फ़ीहिन, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान में है, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु, ज़मीन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है मगर तस्बीह करती है उसकी बेहमदी, उसकी तारीफ़ों की। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, और लेकिन तुम लोगों नहीं समझ सकते उनकी तस्बीह को, जो वो चीज़ें तस्बीह करती हैं। इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा, बेशक वो तहम्मुल वाला और बख्शने वाला है। यानी तुम्हारे इतने शिर्क करने के बावजूद भी क्या करता है, अल्लाह बुर्दबार है, तहम्मुल वाला है, और वो तुम्हें बख्शता रहता है। वाइज़ा क़रअतुल कुरआना, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ने लगते हो, कुरान पढ़ते हो, जअलना बैनका, तो हम डाल देते हैं तुम्हारे दरमियान, व बैनल लज़ीना, और उन लोगों के दरमियान, ला युमिनूना बिल आखिरती, जो ईमान नहीं रखते, यकीन नहीं रखते आखिरत पर, हिजाबन मस्तूरा, ना नज़र आने वाला पर्दा। यानी हम आपके और उनके दरमियान में, क्योंकि वो किस लिए आते हैं आगे अल्लाह ने बता दिया है, उनका कोई इरादा हिदायत पाने का नहीं होता, चूँकि वो इसमें आते हैं इतराज़ात उठाने के लिए। तो अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हारे और उनके दरमियान ना नज़र आने वाला पर्दा लगा देते हैं। वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन, और हम उनके दिलों पर पर्दा डाल देते हैं, यफ़क़हूहु, कि वो इसको ना समझ सकें, वफ़ी अज़ानिहिम वक़रा, और उनके कानों में बहरापन डॉट डाल देते हैं। व इज़ा ज़करता रब्बा का, और जब तुम ज़िक्र करते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब का, फिर कुरान में वाहदहू, कि वो वाहिद है, ला शरीक है, वलाउ अला अदबारिहिम नफ़ूरा, तो वो नफ़रत से पीठ फेर कर चल पड़ते हैं कि एक अल्लाह, उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें। ये हमारे जो बुत हैं, जो मज़ारात हैं, ये जो हमने बैतुल्लाह को भरा हुआ है, ये किस काम के हैं, तो वो आपसे नफ़रत करके मुंह फेर के चले जाते हैं। नानो आलमो, हम जानते हैं, बिमा यस्तामिऊना बिही, वो जो कुछ सुनते हैं इसमें से, इज़ यस्तामिऊना इलैका, जब ये सुनते हैं आपको, व इज़हुम नजवा, और ये सरगोशियाँ करते हैं, यकुलु ज़ालिमूना, कहते हैं ये ज़ालिम लोग, ये मुशरिक लोग, इन तत्ताबिऊना इला रजुलिम मसहूरा, के मोमनो, तुम नहीं पैरवी कर रहे हो मगर एक सहरज़दा इंसान की जिस पर जादू चल गया है।
ओनजुर देखो कैफ़ा किस तरह ज़ारबू लाकल अमसाला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके लिए मिसालें बयान करते हैं। फ़ज़ल्लू पस ये भटक चुके हैं, बहक चुके हैं। फ़ला यस्ततीऊन सबीला पस ये नहीं इस्तिताअत रखते सीधे रास्ते की। यानी इतनी वाज़ेह रास्ता, इतना खुलम खुला इनके आँखों के सामने आ चुका है। अल्लाह फरमाते हैं फिर भी ये सिर्फ ज़िद और दुश्मनी की वजह से इस वाज़ेह रास्ते को छोड़े हुए हैं, और कभी आपको सहरज़दा कहते हैं, कभी आपको जादूगर कहते हैं, कभी आपको कहन कहते हैं, कभी मजनू और दीवाना कहते हैं। तो ये इतनी वाज़ेह रास्ते को देखने के बावजूद भी ऐसी बातें करते हैं। वकालू और ये कहते हैं आइज़ा कुन्ना इज़वामन, क्या जब हम हो जाएंगे हड्डियाँ, व रुफ़ातन और रेज़ा रेज़ा टुकड़े, इन्ना लमबऊसूना, क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे खल्कन जदीदा एक नई तख्लीक में। कुल कूनू हिजारतन, असल बात ये है कि ये आखिरत को नहीं मानते और ये सोचते ही नहीं है जिसने पहली दफ़ा पैदा किया वो दोबारा नहीं पैदा कर सकेगा। तो अल्लाह जवाब में कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कुल कूनू हिजारतन, चाहे तुम पत्थर बन जाओ, और हदीदा या लोहा बन जाओ, औ खलकन मिमा यकबरू फी सुदूरिकुम, या इससे भी ज़्यादा सख्त चीज़ जो तुम्हारे सीनों में है। फसयकूलूना मन युईदूना, पास ये अनकरीब कहेंगे कि दोबारा कौन उठाएगा, कौन ऐसा करेगा। कुल लिल्लज़ी फ़तरकुम अव्वल मर्रात, कह दीजिए कि वही ज़ात जिसने तुम्हें पहली दफ़ा पैदा किया था। फसयुनज़िगूना इलैका रऊसहुम, तो ये अपने सर झटक झटक कर तुम्हारी तरफ कहेंगे, कहते हैं वयकूलूना मता हुआ, कि ऐसा कब होगा। फ़सयुनज़िगूना इलैका रऊसहुम वयक़ूलूना मता हुआ, कि ऐसा कब होगा। कुल कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे असा अन यकूना, करीबा हो सकता है कि ये करीबा लगा हो। यौम यदऊकुम, जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा, फ़तस्तजीबूना बिहम्दिही, फिर तुम जवाब दोगे, लब्बैक कहोगे, उसकी तारीफ़ें उसकी हामद बयान करते हुए। वतज़न्नूना, और तुम समझोगे, इन्नल बिस्तुम, के तुम नहीं रहे थे दुनिया में, इल्ला कलीला, मगर तो बहुत ही कम। उस दिन तुम अल्लाह की तौहीद बयान करते हुए जाओगे। सुभान अल्लाह याना बादमा अमाताना व इलैहिन नुशूर, पाक है वो ज़ात जिसने हमें ज़िंदा किया, मरने के बाद उसी की तरफ ही जमा होकर जाना है। फिर देखें यौम यदऊकुम, जिस दिन वो तुम्हें पुकारेगा, फ़तस्तजीबूना बिहम्दिही, फिर तुम जवाब दोगे उसकी हमद के साथ। वतज़ुन्नूना, और तुम समझ जाओगे, इन्नल बिस्तुम, के तुम नहीं रहे थे दुनिया में, इला कलीला, मगर बहुत ही कम। ऐसे जैसे रात में ख्वाब आता है, इंसान को पता नहीं होता कितनी देर आया है, तो ऐसे ही दुनिया की ज़िंदगी नज़र आएगी। वकुल्ल इबादी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए मेरे बंदों से, यकूलुल्लाती है या ahसन, के वो ऐसी बात करें जो बेहतरीन हो। ठीक है। इन शैतान, बेशक जो शैतान है, यनज़ाहु बैनहुम, फूट डाल देता है उनके दरमियान। यानी ऐसी बात सोच समझ के करें जो बेहतरीन हो, वरना क्या होता है शैतान है जो गुस्सा दिलाता है और जो मुंह से औल फौल बकवाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं ये शैतान है जो ऐसी बात मुंह से निकलवाता है जो फूट डाल देती है इनके दरमियान लोगों। इन शैताना, बेशक शैतान, काना लिल इंसान अदुव्वुम मुबीना, बेशक जो शैतान है वो इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। यानी वो इसी ताक में ही बैठा रहता है कि किस तरह मैं इनको मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलवाऊँ। रब्बकुम आलमु बिकुम, तुम्हारा रब जानता है तुम्हें। यशा यरहमकुम, अगर वो चाहे तो अपने कायदे और कानून के मुताबिक तुम पर रहम कर दे। और यशा युअज़्ज़िबकुम, अगर वो चाहे तो अपने कायदे और कानून के मुताबिक तुम्हें अजाब दे। वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको इनके ऊपर कारसाज बनाकर, वकील बनाकर नहीं भेजा। यानी अल्लाह को पता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह दिलों के राज के मुताबिक ही फ़ैसले करेगा कि कौन है जो हिदायत पर था, कौन है जो जिसने जितना अमल किया। अल्लाह कायदे और कानून के मुताबिक रहम करेगा और कायदे और कानून के मुताबिक ही अजाब देगा। हमने आपको इनके ऊपर कारसाज, वकालत करने वाला बनाकर नहीं भेजा। वरब्बु का आलम हो, और तुम्हारा रब जानता है, बेमान फी समावाती, जो आसमानों में है, वल अर्ज़, जो ज़मीनों में है। वलक़द फ़ज़्ज़लना बअज़न नबिय्यिन अला बअज़िन, और यकीनन हमने ही फ़जीलत दी बाज़ नबियों को बाज़ पर। अल्लाह फरमाते हैं यानी कि फ़जीलत की बहस पर उलझने की कोई ज़रूरत नहीं। वरब्बु का आलम हो, तुम्हारा रब जानता है जो कोई आसमानों में है, जो ज़मीनों में है। और यकीनन हमने फ़जीलत दी बाज़ नबियों को बाज़ पर, और हमने अता किया दाऊद को ज़बूर। अल्लाह ताला ने इसमें ये तंबीह फरमाई कि तुम भी खुदा के रहम व करम पर हो, लिहाजा दावत दो। तुम्हारा दायरा अमल यही है कि तुम अपने इस दायरे से गुजर कर खुदा के दायरे में दाखिल होने की कोशिश ना करो। यानी अगर तुम्हें कुरान जैसा शाहपारा इल्म अदब अता फरमाया गया है, नूर रोशनी अता फरमाई गई है, तो इससे पहले अपने पैगंबर दाऊद को भी हमने एक बेमिसाल
مزمور عطا فرمایا جس کے الفاظ دلوں پر شبنم بن کر برستے تھے، یعنی اس میں اتنی توحید ہے زبور کے اندر کہ اس کے الفاظ دلوں کے اوپر شبنم بن کر گرتے تھے، اور داؤد جب اسے پڑھتے تھے تو اس کی تاثیر سے زمین کے پہاڑ اور فضا کے پرندے سب ان سے ہم آہنگ ہو کر خدا کی حمد و ثنا کے لیے نغمہ سراپا بن جاتے تھے، وہ نغمہ سراب بن جاتے تھے، اللہ کی توحید میں حصہ لیتے اور پہاڑ گونجنے لگتے، اس طرح یعنی کہ وہ آلات موسیقی کا کام دیتے تھے۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں یعنی یہ سارا توحید کے اوپر اور شرک کی اس میں تردید ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ شرک کی نفی کر رہے ہیں کہ مکہ کے کافروں تم لوگ کیا کر رہے ہو، جس طرح بنی اسرائیل کے لوگ تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ بیٹے بنا لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اب یہ ہیں انہوں نے بیٹیاں بنائی ہوئی ہیں نعوذ باللہ اللہ کے لیے، تم سب ایک جیسے ملے ہوئے ہو، شرک کر رہے ہو۔ اب اللہ فرما رہے ہیں قُلِ ادعوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، پکارو ان لوگوں کو جن کے بارے میں تمہیں بڑے زوم ہیں، بڑے گمان ہیں، من دونہ اللہ کو چھوڑ کر، فلا یملکون کشف الضر، پس وہ نہیں ہٹا سکتے تکلیف، عنکم تم سے، ولا تحویلا، اور نہ ہی تمہارے حالات بدل سکتے ہیں، اولئک الذین یدعون، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں یہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یعنی یہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں، یعنی یہ کن کو پکارتے تھے؟ فرشتوں کو پکارتے تھے، یہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ خود اپنے رب تک پہنچنے کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں، اقربو ایہم اقربو، کہ کس طرح اس کے قریب ہویا جائے، ویرجون رحمتہ، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے، ان عذاب ربک کانا محذورا، تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز۔ یعنی یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائے ہوئے ہیں، یہ فرشتوں سے درخواست کرتے ہیں، یہ فرشتوں سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ خود اپنے رب کی رضا اور قربت چاہنے کے لیے وہ اس کے وسیلے ذریعے ڈھونڈتے ہیں یہ فرشتے، اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا، یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں، حقیقت یہ ہے کہ إِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا، کوئی بھی بستی ایسے نہیں ہے مگر ہم اسے ہلاک کر دیں گے، قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبها، یا ہم اسے عذاب دیں گے، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب۔ یعنی یہ کیوں جلدی کر رہے ہیں؟ بہت ساری پیچھے امتیں گزر چکی ہیں، اگر انہوں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے ساری بستیاں جس کو اللہ نے اٹھایا ہوگا اس کو ہلاک کر دے گا۔ کانا ذالک فی الکتاب مستورا، اس طرح اللہ کی کتاب میں لکھا جا چکا ہے، یعنی اللہ کے قانون میں اسی طرح درج ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے آنے سے پہلے ہی جن کو اللہ نے اٹھایا وہ ختم ہو کر رہیں گے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات، ہمیں نہیں منع کیا، ہمیں نہیں روکا نشانیاں بھیجنے سے، الا مگر اس چیز نے روک رکھا ہے، ان کذب بها الاولون، کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے بھی تو جھٹلا دیا تھا، یعنی وہ کون سا ایمان لائے تھے، کون سا انہوں نے ان سے عبرت پکڑی تھی۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ، اور ہم نے دی تھی قوم ثمود کو اونٹنی مبصرۃ، کھلا، فظلموا بها، مگر انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور جو بھی ہم بھیجتے ہیں اپنی نشانیاں مگر کس لیے بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم انہیں ڈرائیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم وہ واقعہ بھی یاد کرو، وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، جب ہم نے کہا تھا تم سے، اِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، بے شک تمہارا رب ان لوگوں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی اسی تنبیہ اور تخویف کے لیے تم سے کہا تھا کہ تمہارے پروردگار نے ان لوگوں کو گھیر لیا ہے، یعنی مکہ کے کافروں کو۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا، اور ہم نے نہیں دکھایا آپ کو وہ رویا، وہ خواب، وہ منظر، اللتی ارائنا کا، وہ جو ہم نے تمہیں دکھایا، الا فتنۃ للناس، مگر آزمائش بنا کر لوگوں کے لیے، وشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور وہ درخت بھی جس میں لعنت بھیجی گئی ہے قرآن میں ہم نے آپ کو دکھایا، ونخوفہم، اور ہم انہیں خوف دلاتے ہیں، فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، لیکن ان کی سرکشی ہی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی کہ تم یاد کرو جب ہم نے اسی تنبیہ اور تخویف کے لیے تم سے کہا تھا کہ تمہارے پروردگار نے ان لوگوں کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اور ہم نے جو رویا تمہیں دکھایا اس کو بھی ہم نے ان کے اسی رویے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے
ہم تو ان کے انجام سے انہیں ڈرا رہے ہیں، لیکن یہ چیز ان کی غایت سرکشی میں اضافہ ہی کیے جاتی ہے۔ یہ اشارہ واقع اسرا کی طرف ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ پہلی آیت سے، جس کا ذکر سورۃ کی ابتدا میں ہی ہوا ہے۔ اس میں چونکہ قریش اور بنی اسرائیل دونوں کے لیے یہ تنبیہ مضمر تھی، چھپی ہوئی تھی کہ مسجد حرام کے ساتھ اب بیت المقدس کی امانت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی جا رہی ہے۔ یعنی بڑی بڑی نشانیوں میں یہ تھی کہ اب کفار قریش کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جس بیت اللہ کے تم مجاور بنے ہوئے ہو، اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، مسلمانوں کو نماز تک پڑھنے کی تم اس میں اجازت نہیں دیتے، یہ بیت اللہ اور بیت المقدس جو انہیں یہودیوں کو دیا گیا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اللہ کا جو امانت اللہ نے دی تھی اس کو بروئے کار نہیں لائے۔ تو کیا ہوا؟ یہ دونوں چیزیں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے کو اللہ تعالیٰ سپورٹ کر رہا ہے۔ اس لیے اس کا بھی مذاق اڑایا گیا کہ لیجیے اب یہ بیت المقدس پر بھی قبضہ کرنے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ استاذ امام کے الفاظ میں جو چیز ان کی تنبیہ اور تخویف اور ان کو ان کے مستقبل سے آگاہ کرنے کے لیے تھی، وہ ان کی شامت اعمال سے ان کے لیے فتنہ بن کے رہ گئی۔ اس سے شجرہ زقوم مراد ہے، جس میں نہ سایہ ہوگا نہ پھل، بلکہ کانٹوں کا ایک ڈھیر ہوگا، جس کو دوزخی بھوک سے بےتاب ہو کر کھائیں گے تو ان کے پیٹ میں وہ ایسی آگ لگا دے گا جیسے ان کے پیٹ میں پانی کھول رہا ہو۔ اس درخت کی یہی صفت جس کے لیے آیت میں ملعونتا کا لفظ آیا ہے، یعنی اس کو خدا نے پھول، پھل، سائے کی برکتوں والا نہیں بنایا، بلکہ ان سب چیزوں سے محروم کر کے اپنی لعنت کا ایک نشان بنا دیا ہے۔ قرآن نے لوگوں کو تنبیہ اور تخویف کے لیے جب اس کا ذکر کیا تو قریش کے لال بج کڑوں نے اس کو بھی استہزاء کا موضوع بنا لیا اور کہا کہ ذرا اس شخص کو دیکھو، ایک طرف کہتا ہے کہ دوزخ میں آگ ہی آگ ہوگی جو پتھروں کو جلا دے گی، اور دوسری طرف اسی زبان سے خبر دے رہا ہے کہ وہاں درخت بھی اگتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا مسئلہ نشانی نہیں کہ دکھا دی گئی تو ایمان لے آئیں گے، یہ جس مرض میں مبتلا ہے وہ ضد ہے، ہٹھ دھرمی کا مرض ہے۔ ان کی تنبیہ تخویف کے لیے یہ سب باتیں ہم نے کی ہیں، مگر اس سے کیا فائدہ ہوا؟ یہ تینوں مثالیں بتا رہی ہیں کہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوا، سوائے ان کی سرکشی میں ہی اضافہ ہوا ہے، اور ہماری ان نشانیوں کے ساتھ انہوں نے بھی وہی کیا جو سمود نے اونٹنی کے ساتھ کیا تھا۔ ان کی سرکشی کیسی ہے؟ شیطان کی طرح ہے۔ شیطان نے کس طرح سرکشی کی تھی؟ آگے اللہ بتا رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں مکہ کے کافروں کو میں نے کیا دیا؟ لیڈرشپ دی، میں نے انہیں مکے کا سردار بنایا۔ اب یہ کیا ہے؟ اسی شیطان کی طرح سرکشی میں آ گئے ہیں کہ شیطان نے جس طرح سرکشی کی تھی کہ ہم بہتر ہیں اور یہ آدم جو ہے یہ اس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قال اسجد لمن خلقت طینا، کہا شیطان نے کیا میں سجدہ کروں اسے جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے بنایا۔ قال ارأیتک ھذا الذی، کہا شیطان نے کیا تو نے دیکھا، اللہ کو کہا کہ یہ شخص کرمتا علیہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی، لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، لأحتنکن ذریتہ، کہ میں جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا اس کی اولاد کی، الا قلیلا، سوائے چند ایک کے۔ قال اذھب، ارشاد ہوا جا تو، فمن تبعک منہم، جو بھی پیروی کرے گا ان میں سے تمہاری، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، میں بھی انہیں جہنم میں ڈال دوں گا جو پورا پورا بدلہ ہوگا۔ واستفزز من استطعت، بہکا کر لے جا ان میں سے جس کو بھی تو بہکا سکتا ہے، بے صوتے کا، اپنی آواز سے، وجلب علیہم بخیلک، چڑھا لا ان پر اپنے سوار، ورجلک، اور اپنے پیدل، وشارکہم فی الاموال، اور شریک ہو جائے ان کے مالوں میں، والاولاد، اور ان کی اولادوں میں، وعدہم، اور ان سے وعدے کر، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں ہوتے شیطان کے وعدے سوائے دھوکے والے۔ یعنی کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں انہیں اپنے مقصد کے لیے شکار کر لوں گا، وہ صرف میرے اشارے پر ہی چلیں گے اور میرے ہو کر رہیں گے۔
کہ اپنے لشکروں کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو جا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں یہ تاریخ گواہ ہے، ایسے ہی جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں وہ مومنوں کے اوپر اپنی یہ حق کو مٹانے کے لیے اپنی فوجیں چڑھا لاتے ہیں۔ ہمارے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر ان کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ وکفیٰ بربک وکیلا، بے شک تیرا رب ہی کافی ہے کارسازی کے لیے، وکالت کے لیے۔ ربکم الذی، تمہارا رب تو وہ ذات ہے، یزجی لکم الفلک فی البحر، جو چلاتا ہے سمندر میں کشتیاں، کس لیے؟ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل یعنی روزی روٹی۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ وَإِذَا مَسَّکُمُ الضُّرُّ، جب پہنچتے ہیں تمہیں کوئی تکلیف، فی البحر، دریاؤں یا سمندروں میں، ضلّا، تو گم ہو جاتے ہیں، من تدعون، جن کو تم پکارتے تھے، الا ایہ، سوائے اس کے، فلما نجاکم، جب ہم تمہیں نجات دے دیتے ہیں، الی البر، خشکی پر، اعرضتم، تو تم منہ پھیر لیتے ہو، وکان الانسان کفورا، انسان ہے ہی ناشکرا۔ یعنی یہ انسان کا عام رویے کی مثال دی ہے اللہ نے۔ ہزاروں ٹن وزنی جہاز جو سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے رواں دواں ہیں، سب خدا ہی کے حکم سے چل رہے ہیں۔ خدا نے یہ اہتمام اس لیے کیا ہے کہ انسان اس کا فضل تلاش کرے اور اس پر خدا کا شکر ادا کرے، لیکن انسان کا یہ المیہ یہ ہے کہ یہی جہاز کسی طوفان میں گر جائے تو انہیں خدا یاد آ جاتا ہے، اور جو ہی طوفان سے نکل جائیں پھر طوفان، نہ وہ طوفان اور اس کی مصیبت یاد رہتی ہے، اور نہ خدا جس کے سامنے اس وقت گڑ گڑا رہے تھے اور اللہ سے بڑی التجائیں کر رہے تھے۔ آفا آمین تم، اللہ فرماتے ہیں کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسف بکم، کہ وہ اگر دھنسا دے تمہیں، جانب البری، خشکی میں، یعنی تم سمندر میں ہوتے ہو، جب طوفان آ جاتا ہے تو اللہ کو پکارتے ہو، اس وقت تمہارے سارے معبودان باطل ختم ہو جاتے ہیں، اور جب تم خشکی میں آ جاتے ہو تو تم بے خطر ہو جاتے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اگر وہ دھنسا دے تمہیں زمین میں، اور یرسل علیکم حاصبا، یا بھیج دے تم پر آسمان سے پتھراؤ کر دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے کوئی کارساز۔ ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ تمہیں دوبارہ لے جائے سمندر میں، فیرسل علیکم قاصفا، پھر تیز اور تند، من الريح، ہوا چلا دے، طوفان چلا دے، فیغرقکم، پھر تمہیں وہ غرق کر دے، بما کفرتم، تمہارے کفر کی وجہ سے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیہ، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے ہمارا کوئی مقابلہ کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا حمایتی نہ پاؤ گے جو اس پر ہمارا پیچھا کرنے والا ہو، ہمارا پیچھا کر سکے۔ قد کرمنا بنی آدم، اور ہم نے فضیلت دی، عزت دی آدم کی اولاد کو، وحملناہم فی البر والبحر، اور ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا، ورزقناہم من الطیبات، ہم نے انہیں پاکیزہ رزق دیا، وفضلناہم، اور ہم نے فضیلت دی، علی کثیر ممن خلقنا، اپنی بہت ساری مخلوق میں فضیلت دی جن کو ہم نے پیدا کیا۔ یعنی انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت یقیناً حاصل ہے، مگر یہ فضیلت کلی نہیں ہے، یعنی ہر چیز کے اوپر فضیلت نہیں ہے۔ آیا سے واضح ہے کہ بعض مخلوقات پر انسان کو اللہ نے فضیلت دی، بعض مخلوقات پر انسان فضیلت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔